بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سماعی نیوز کے ساتھ میں ہوں شعیب خالد انصاری۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سنی اتحاد کونسل کی متفرق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سنی اتحاد کونسل کے موجودہ بینچ پر اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے بینچ کی آئینی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق پہلے سننے کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے اعتراضات کی براہ راست نشریات کے علاوہ دیگر متفرق درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے تیسری مرتبہ پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے کیسز میں پولی گراف ٹیسٹ کرانے آئی تھی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی آصف جوید نے کہا کہ ملزم ٹیسٹ نہیں کرائے گا تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی؟ ٹیسٹ مکمل ہونے سے ہی پتہ چلے گا یہ تمام شواہد درست ہیں یا نہیں۔ ٹیسٹ نہ ہوئے تو تفتیش کا عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب نے کمسن بچوں کی حفاظت کے لیے آگاہی مہم لانچ کر دی۔ اس حوالے سے ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ آگاہی کے لیے خصوصی اینیمیشن سیریز کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ مہم کمسن بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے شروع کی گئی۔ بچوں کو ذاتی حفاظت کے بارے میں آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درست تعلیم اور آگاہی کے بعد بچے نامناسب رویے کو پہچان کر رپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کا یہ اقدام بھارت کی جانب سے پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کے حکم کے بعد سامنے آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی سفارت اہلکار مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ بلا کر فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 90 لاکھ چھوٹے کسانوں کے لیے وزیراعظم ریلیف پیکج کی تیاری شروع کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بجٹ میں 12 ایکڑ تک کے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے قرض اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ کمرشل بینکوں سے چھوٹے کاشتکاروں کو اسکیم کے تحت قرض دلوایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بینکوں نے اسکیم تیار کر کے وفاقی وزیر خزانہ کو قرض اسکیم کے خدوخال سے آگاہ کر دیا۔ قرض اسکیم کا پائلٹ پروجیکٹ ستمبر میں لانچ کیا جائے گا۔ ناظرین، چیچا وطنی کے نواحی گاؤں 18/11 میں معروف دینی اور روحانی درسگاہ سیدہ جان فاطمہ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر کا سنگ بنیاد 26 اپریل 2015 کو رکھا گیا، جس میں 6 سالہ درس نظامی، تجوید و قرأت کورس، حفظ القرآن، میٹرک، FA، BA اور کمپیوٹر کورسز فری کروائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چیچا وطنی میں معروف دینی اور روحانی درسگاہ سیدہ جان فاطمہ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر کی بنیاد 26 اپریل 2015 کو نواحی گاؤں 18/11 میں رکھی گئی۔ اسلامک سینٹر کی بنیاد طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے خلیفہ مفکر اسلام حضرت علامہ اشتیاق علی قادری جیلانی نے عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت علامہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی کے دست مبارک سے رکھی، جس کے لیے ملتان سمیت مختلف مقامات سے دلکش ڈیزائن، پتھروں سے جدید طریقے سے اسماء کرامی اور رنگ و نگاری کی گئی ہے۔ علاقے کی مرحومیوں کے پیش نظر 6 سالہ درس نظامی، تجوید و قرأت کورس، حفظ القرآن، میٹرک، FA، BA اور کمپیوٹر کورسز فری کروائے جا رہے ہیں۔ طالبات کی سہولت کے لیے پک اینڈ ڈراپ، پینے کے صاف پانی کے لیے سبیل، آل رسول، واٹر فلٹریشن پلانٹ، سولر سسٹم اور گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے بلڈنگ کو مکمل ایئر وینٹیلیشن کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چانسلر سیدہ جان فاطمہ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر حافظ علامہ اشتیاق علی قادری جیلانی اور پرنسپل مہر محمود ریاض قادری مدارس مفتی محمد رمضان قادری سمیت زیر تعلیم طالبات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں حفظ القرآن کی 55 طالبات،
درس نظام کی 120 اور کمپیوٹر کورسز کی 70 طالبات ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرہ طالبات بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ ادارے میں 8 اساتذہ معلمات ہیں۔ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت سارا خرچہ کرتا ہے اور طالبات باپردہ تعلیم کے ساتھ عقائد اور تربیت کے ذریعے علم دین کی روشنی حاصل کر رہی ہیں۔ چیچا وطنی میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، ککھاں والا روڈ پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ جار روڈ کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پیٹرولنگ پولیس کوٹلہ ادیب شہید چیچا وطنی کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ انچارج پوسٹ سید حسنین عباس اور شفٹ انچارج محمد زاہد ASI نے دوران گشت پیٹرولنگ ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم علی اصغر کے قبضہ سے پسٹل 30 بور جبکہ محمد سرور کے قبضہ سے 14 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے تھانہ صدر چیچا وطنی میں مقدمات درج کروا دیے۔ سمائی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سمائی نیوز۔